پریشان حالی ہے، ہم پریشانیوں کا مداوع کریں گے. کسی نے ظلم کیا ہے، اس کے ظلم کا ازالہ ہم کریں گے. آج کی شب ہم سے مانگو. بہرحال عزیزان گرامی، اگر آپ کو وقت ملے تو اس کتاب کے اس چیپٹر کا مطالعہ کر لیجئے گا کہ جس کتاب کا نام ہے مفاتیح الجنان. توجہ چاہتا ہوں، اس کتاب کا نام ہے مفاتیح الجنان. لکھی ہے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے، اور نہیں معلوم کس خلوص سے اس کتاب کو اس اہل بیت کے چاہنے والے نے لکھا ہے. توجہ چاہتا ہوں، نہیں معلوم کس خلوص سے اس کتاب کو لکھا ہے کہ جہاں کہیں حیدر کرار کا ماننے والا پایا جاتا ہے اور جہاں اس کے گھر میں اللہ کی جانب سے نازل شدہ کتاب موجود ہے، وہاں دعاؤں کا یہ مجموعہ مفاتیح الجنان بھی اس کے گھر میں پایا جاتا ہے. جہاں جہاں علی کے چاہنے والے آباد ہیں، آپ جا کر دیکھ لیجئے. تھوڑی سی معلومات اگر اس کے پاس ہے، تھوڑی سی آشنائی ہے، تو جہاں اس نے اللہ کے کلام کو اپنے گھر کی زینت قرار دیا ہے، وہاں اس نے اس کلام کے مجموعے کو بھی اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت یہ سکھا رہے ہیں کہ کیسے خدا سے مانگا جائے. قرآن کلام خدا ہے جس کے ذریعے سے بنی نوع انسان تک پروردگار اپنا پیغام پہنچا رہا ہے. اہل بیت خدا کی جانب سے آئی ہوئی وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ دیکھو، جب تم اللہ کی بارگاہ میں مانگنا چاہو تو اس طریقے سے اپنی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرو. لہذا اگر کسی مومن کے گھر میں مفاتیح الجنان نہیں پائی جاتی، پہلی فرصت میں اپنے گھر کو مزین کرے اس عظیم کتاب سے. اور اس کتاب میں اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے گا روایتوں میں، جہاں مختلف روایتیں شب جمعہ کی مناسبت سے لکھی ہوئی ہے، وہاں پر یہ روایت بھی موجود ہے کہ منادی پوری رات ندا دیتا ہے. خدا کی بارگاہ سے فرشتے اترتے ہیں جو خصوصیت سے ثواب درج کرنا چاہتے ہیں. فقط اور فقط مغرب سے لے کر دوسرے روز طلوع آفتاب تک پروردگار متعال کی بارگاہ سے اترنے والے یہ فرشتے ایک چیز کا ثواب درج کر رہے ہیں، اور وہ ہے درود بر محمد و آل محمد علیہ السلام. لہذا انسان جس قدر ان پاکیزہ ہستیوں پر درود بھیجتا ہے، عام دنوں میں اس کا ثواب کچھ ہے، شب جمعہ اس کا ثواب کچھ ہے. عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں، دعاؤں کے بہت سارے مجموعے لکھے گئے ہیں. مختلف علماء نے اہل بیت کے کلام کو ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے. بھائی اگر آپ صبح کی نماز کے بعد کوئی دعا پڑھنا چاہتے ہیں، یہ دعا پڑھ لیجیے. ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، دنوں کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے بہت سارے مجموعے موجود ہیں. لیکن مجھے فقط اتنا بتا دو عزیزو، کیا سبب ہے کہ پروردگار متعال نے اس کتاب کو اتنا شرف بخشا؟ ایک غیر معصوم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن جہاں کہیں دنیا میں علی بن ابی طالب کے چاہنے والے پائے جاتے ہیں، جہاں ان کے گھروں میں قرآن آپ کو نظر آئے گا، وہاں یہ کتاب بھی پائی جاتی ہے. اور اس بات کو اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے یہ بیان کر دوں، فرش عزا بچھانے والا جب فرش عزا بچھائے، جب اس سلسلے کو جاری رکھے، یہاں تک کہ اسے مرحلہ اختتام تک پہنچائے، بارہا اس دعا کو پروردگار متعال کی بارگاہ میں پیش کرے کہ جسے سید الشہداء نے مدینہ سے نکلتے ہوئے نانا کے روزے پر پروردگار متعال سے تقاضا کیا تھا. عجیب دعا ہے، شیطان کی شر سے محفوظ رکھے گی، آپ کی ساری عبادت کو، آپ کی ان ساری کوششوں کو آپ کی قبر کی نورانیت کا سبب قرار دے گی. میرے مولا نے مدینہ سے نکلتے ہوئے ختمی مرتبت کے روزے پر آ کر اپنے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیے اور یہ دعا طلب کی تھی، اے میرے پروردگار، تجھے اس قبر کا اور صاحب قبر کا واسطہ حسین ابن علی کے لیے وہ کچھ مقرر فرما دے جس میں تیری بھی رضا پائی جاتی ہو، اس صاحب قبر کی بھی رضا پائی جاتی ہو. عزیزو، عجیب دعا ہے. پاکیزہ ترین کائنات کی ہستی کیوں کر پروردگار متعال نے کربلا کو یہ مقام عطا کر دیا؟ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا. محرم و سفر انسان اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا. یہ محبت جو پروردگار متعال نے دلوں میں ڈالی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ حسین ابن علی کا خلوص ہے. لہذا میرا مولا یہ دعا طلب کرتے ہوئے چل رہا ہے، میرے پروردگار میرے لیے وہ کچھ مقرر کر دے کہ جس میں تیری بھی رضا پائی جاتی ہے، صاحب قبر کی رضا بھی پائی جاتی ہے.
چاہنے والوں کے لیے یہ عرض کرتا چلوں، جب فرش عزا بچھائیں، جب فرض عزا میں شرکت کریں، حتیٰ کہ اختتامی مراحل تک بار بار ان دعاؤں کو اپنے کلام میں لاتے چلے جائیں تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں. اس لیے کہ ہم اور آپ اس فرش عزا کے صاحب نہیں ہیں، اس کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک وقت کا امام ہے. لہذا ہمیشہ یہ دعا طلب کرتے رہے، اے پروردگار تجھے واسطہ اس فرش عزا کا اور اس صاحب عزا کا جس کے سبب سے یہ زمین و آسمان باقی ہے. ہمارے لیے وہ کچھ مقرر کرتے جس میں تیری بھی رضا ہے اور اس صاحب عزا کی بھی. جتنا عزیزوں ہمارا خلوص بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہماری یہ عبادت قبول ہوتی چلی جائے گی. شیخ عباس القمی اپنے والد محترم کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں. آپ کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا. مرنے کے بعد کے مختلف حالات اس میں درج کیے گئے. اچھا، ایران اور عراق میں بہرحال ایک سلسلہ ہے کہ بہت سارے علماء احتیاط برتنے کی خاطر جب ممبر پر آتے ہیں تو کتاب سے دیکھ کر پڑھتے ہیں، دیکھ کر پڑھ کر سناتے ہیں. ابھی بھی آپ جائیں گے تو دیکھیں گے بعض علماء کے یہاں آپ کو یہ کیفیت نظر آئے گی. ایک جگہ سے شیخ عباس القمی جو اس کتاب میں مفاتیح الجنان کے رائٹر ہیں، یہ بیان کرنا چاہتا ہوں انسان کی عبادت خدا کے بارگاہ میں کیسے درجہ قبولیت پاتی ہے. ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اپنے بابا کے ساتھ. اچھا، وہاں پر خطیب ہے، اِسارِ ثواب کی کوئی مجلس ہے، خطیب خطاب کر رہا ہے ایک کتاب سے دیکھ کر، اور وہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ خود شیخ عباس القمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اسی میں سے دیکھ کر وہ لوگوں کو سنا رہا ہے. جب باپ نے سنا، تھوڑی دیر ہوئی، کہا بیٹا دیکھو اس جیسے عالم دین کی طرح تمہیں بننا چاہیے. دیکھو کتنا اچھا بول رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں، کتنا پیارا بول رہا ہے. بیٹا تجھے اس جیسا بننا چاہیے. بتائیے میں اور آپ اگر ان کی جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے؟ بابا میرا لکھا ہوا ہی تو ہے جو پڑھا جا رہا ہے. بھائی اشعار کا ایک مجموعہ آپ نے لکھا ہو، توجہ کا طالب ہو، کوئی انہی اشعار کو منبر پر آ کے پڑھے، تاد تحسین وصول کرے، اور آپ سے آپ کے بزرگ کہیں بھیا اس کی طرح سے شعر کہو. کتنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے یہ بات ضبط کرنا کہ یہ میرے ہی لکھے ہوئے ہیں. شیطان چاہتا ہے انسان اپنی نیکی اسی دنیا میں گوا دے. جب باپ نے کہا، بیٹے نے کہا چش قبول، میں اسی طرح سے کروں گا، کوشش کروں گا اسی طرح سے بن جاؤں. چونکہ جس کے لیے لکھا تھا پروردگار متعال کی جانب سے ہی اجر مانگ رہے ہیں، وہ اس دنیا میں تو دے گا، اس دنیا میں بھی اسی طرح سے اجر دیا. یہاں قرآن موجود ہے، وہاں مفاتیح الجنان ہر گھر کی زینت بن چکی ہے. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. لہذا عزیزوں اپنی عبادت میں خلوص پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. بس میں اپنے موضوع سے متصل ہو گیا اور میرے پاس دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. مختصراً آج کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کرنا چاہوں گا کہ سورہ مبارکہ شورا قرآن کریم کا 42واں سورہ ہے اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیت کریمہ میں پروردگار متعال اپنے حبیب کے ذریعے سے ایک پیغام مومنین کو اور مسلمانوں کو پہنچا رہا ہے. کیا ہے پیغام؟ قل، اے حبیب کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ ہمارے اہل بیت سے مودت و محبت کو اختیار کرو. بارہا آپ نے سنا ہے. اس کے بعد کا ترجمہ بھی پروردگار متعال نے مجھے موقع فراہم کیا تھا آپ ہی کی سرزمین پر، آپ ہی کے شہر میں آ کے میں نے اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں مختلف معروضات پیش کیے. بہرحال بہت سارے ایسے سامعین کہ جنہوں نے اس کے بعد کے حصے کا ترجمہ نہیں سنا، ان کی خدمت میں اس کے ترجمے کو بھی پیش کر دوں. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ رسول 23 سالہ زحمات کا اجر کچھ نہیں چاہتے، جو چاہتے تمہارے لیے ہے، اور وہ کیا ہے؟ میرے اہل بیت سے متمسک رہو. اگر چاہتے ہو میرے بعد اسی نورانیت کو کہ جسے تم میری زندگی میں میرے وجود کے سبب سے حاصل کر رہے تھے، میرے بعد حاصل کرنا، تو اس گھرانے سے اپنے آپ کو متمسک کرو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو جتنی نیکی لائے گا، ہم قدردان ہیں. يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے. توجہ چاہتا ہوں. مَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، نیکی لے کر آؤ ہمارے پاس، ہم اس نیکی میں اضافہ کر دیں گے. اہم ترین نیکی حب اہل بیت.